السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سب سے پہلے حروف تہجی الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، قاد، طو، ثا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واؤ۔ پچھلی دفعہ ہم نے نون تک پڑھا تھا، آج ہم واؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ واؤ کو بھی ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر حالت میں واؤ باریک پڑھی جائے گی۔ واؤ کا مخرج غیر مدہ کے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے تمام بند کرنے سے واؤ واؤ واؤ، ٹھیک ہے۔ واؤ بھی حروف شفوی میں سے ہے۔ واؤ جیسے با، میم، واؤ، یہ تین حروف شفویہ میں سے ہیں۔ میم تو اب ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون۔ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ ويوم يناديهم فيقول
ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة القصص آیت نمبر 61 اے کیا پس من جس سے وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہو اس سے، وعدن وعدہ، حسنن اچھا، وعدن حسنن یہ مرکب توصیفی ہے، دو اسم اور دونوں سیم ہیں، دونوں حالت نسبی میں ہیں، آخر میں زبر ہے، دونوں کی جنس مذکر ہے، دونوں نکیرہ ہیں اور واحد ہے۔ پس ہوا وہ لاقی اس میں فاعل ہے، ملاقات کرنے والا، لاقی یلقا باب سامع یسمعو، لقاء اور لقاءتن اس کے مصدر ہیں، لاقی ملاقات کرنے والا، ملنے والا، ہی اس سے، لاقی ہی یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، کہ جیسا کہ من جو متعنا ہم نے سامان دیا، متع یمتع تمتعی یہ باب تفعیل ہے، متاع سامان کو کہتے ہیں، متعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے سامان دیا ہو اس کو، متاع سامان، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، ثم پھر ہوا وہ یوم القیامتی قیامت کے دن، من سے المحضرین حاضر کیے گئے لوگوں میں سے، المحضر کی جمع المحضرین یا نون لگنے سے یہ اسم مفعول ہے، احضار باب افعال ہے، احضر یحضر احضار، محضرین اسم مفعول جمع، واو اور یوم جس دن، ینادی وہ پکارے گا، نادا ینادی منادات باب مفعلہ، کال کرے گا پکارے گا، ہم ان کو، پس یقولو وہ کہے گا وہ پوچھے گا، این کہاں ہے، انشاءاللہ آج بھی
حروف استفہام پہ بات کریں گے، اسماء استفہام پہ بات کریں گے، پارٹیکلس آف انٹروگیشن. تو آئین کہاں ہیں، ویئر. شرکائی میرے شریک، شرکا شریک کی جمع، اور یا میرے. الذین وہ لوگ جو کنتم تھے تم تزعمون گمان کرتے رہتے. تزعمون فعل مضارع معروف، تم کے لیے، اور واو نون جمع کا. تزعمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اور کنتم لگنے سے یہ ماضی استمراری ہو گیا کہ تم گمان کرتے رہتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس ہو گیا. قال کہا، الذین وہ لوگ جو حق ہو گئی، علی پر ہم ان کے، القول بات، ورڈ، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ لوگ، یہ اسم اشارہ جمع ہو گیا. الذین وہ لوگ جو اغوینا ہم نے گمراہ کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف. باب افعال ہے اغوا سے، اغوا یغوی، اغوا باب افعال. ہم نے گمراہ کیا، اغوینا ہم نے گمراہ کیا، ہم ان کو، کما جیسا کہ، غوینا ہم گمراہ ہوئے. تبرأنا ہم لا تعلق ہوئے. البرء یا البراء کسی مکروہ کام سے نجات حاصل کرنا. تبرأ یتبرأ، تبرؤ باب تفاعل ہے. کہا جاتا ہے برأت من المرض، میں بیماری سے تندرست ہوا. برأت من فلان، میں فلاں سے بیزار ہوں. تبرؤ کہتے ہیں بیزار ہونا. تبرأنا ہم بیزار ہوئے، ہم لا تعلق ہوئے، ہم الگ ہوئے. الیک تیری طرف، ما نہیں، کانو وہ تھے، ایانا صرف ہماری، یعبدون عبادت کرتے. یعبدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، یا وہ کی علامت اور واو نون جمع کی، وہ عبادت کرتے، ورشپ کرتے. واو اور قیلا کہا جائے گا، یہ پیسیو وائس ہو گیا. قیلا کہا جائے گا، قولا اس نے کہا، معروف فعل ماضی معروف، اور قیلا فعل ماضی مجہول، کہا جائے گا. ادعو تم پکارو، یہ فعل امر ہے. دعوہ اس کا مصدر ہے. ادعو تم پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، مضاف مضاف الیہ ہے. پس دعو انہوں نے پکارا، ہم ان کو. پس لم نہیں، یستجیبو وہ جواب دیں گے. لم یستجیبو انہوں نے جواب نہیں دیا. لم یستجیبو، یستجیبون تھا فعل مضارع معروف، اور جب اس سے پہلے لم لگے تو اس کو کہتے ہیں مضارع نفی جہد بلم. لم لگ کے نون ختم ہو گیا، یستجیبون کو اس نے یستجیبو کر دیا، اور ماضی منفی کے معنی میں آ گیا کہ انہوں نے جواب نہ دیا. لہم ان کے لیے، واو اور رأو انہوں نے دیکھا، العذاب عذاب کو، لو کاش یہ حرف تمنا ہے. انا بے شک، ہم وہ، کانو وہ ہوتے، یہتدون ہدایت پاتے. پھر کانو یہتدون ماضی استمراری، اور یہتدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. واو اور یوما جس دن، ینادی وہ پکارے گا، ہم ان کو، پس یقولو وہ کہے گا. ماذا کیا، یہ پھر حرف استفہام پوچھنے کے لیے، ماذا کیا. عجب تم نے جواب دیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر، تم نے جواب دیا. جوبن اس کا مادہ ہے،
اور اجابہ یجیب اجابہ یہ باب افعال ہے۔ المرسلین رسولوں کو، مرسل بھیجا ہوا، المرسلین اس کی جمع ہے۔ فا پس عامیت چھپ گئیں، اوجھل ہو گئیں، گم ہو گئیں، علا پر ہم ان کے، الانباء خبریں، قصے، حکایات، یومئذ اس دن، فا پس ہم وہ لا نہیں، یتساءلون آپس میں سوال کریں گے، تساؤل یہ باب تفاعل ہے، یتساءلون آپس میں سوال نہیں کریں گے، فا پس اما لیکن من جو تابا توبہ کی، واؤ اور آمنہ ایمان لایا، واؤ اور عاملہ عمل کیا، صالحاً نیک گڈ، فا پس عسیٰ قریب ہے، امید ہے، توقع ہے، ان کے یکونا وہ ہو جائے، من سے المفلحین، مفلح کی جمع مفلحین، یا نون لگنے سے اور من لگنے سے یہ حالت جری میں آ گیا، ورنہ مفلحون ہوتا۔ یہ اسم فاعل ہے، افلح یفلح افلاح باب افعال، اور یہ مفلح اسم فاعل اور مفلحین اسم فاعل جمع، کامیاب ہونے والے۔ واو اور رب کا تیرا رب، یخلق پیدا کرتا ہے، خلق یخلق باب نصر ینصر، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور یختار وہ چن لیتا ہے، اختیار اپنی مرضی اور پسند میں آزاد ہونا، تو یختار وہ اختیار کرتا ہے، وہ چن لیتا ہے، وہ چوز کرتا ہے۔ خورا یخیرو کہتے ہیں پسند کرنا، منتخب کرنا۔ ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، الخیرہ اختیار، چوز، یہ خورا یخیرو کا مصدر ہے، الخیرہ۔ سبحانہ پاک ہے، اللہ اللہ، واو اور تعالی بہت بلند ہے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، اب ان اور ما ہے، اس سے جو، اسماء استفہام پہ ہم چل رہے تھے، انٹروگیشن ناؤنس پہ، تو کچھ اور اس کے رولز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء استفہام کے شروع میں حروف جارہ لگانے سے ان کے مفہوم میں حروف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلی ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں، جیسے لما اور لماذا، یہ اسماء استفہام کے شروع میں حروف جر لگ گئے، لی جیسے لما اور لماذا، کس لیے، کیوں، فار whom why، فیما کس چیز میں، in which thing، لیمن یہ سب حروف استفہام ہے، اسماء استفہام ہے، لیمن کس کا، کس کے لیے، whose، for whom، من این کہاں سے، from where، الی متی کب تک، till when، مما من اور ما یہ بہت بار قرآن پاک میں آتا ہے، کس چیز سے، from which thing، اما ان اور ما سے ہے، کس چیز کی نسبت سے، which reference، ممن یہ من اور من سے ہے، من اور من سے، کہ حروف استفہام سے پہلے حروف جار لگ گئے تو اس کو ملا دیا گیا، ممن یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، من اور من، کس شخص سے، from which person، الی این کہاں کو، where to، become
कितने में, हाउ मच। माँ पर जब हुरूफ़े जारह दाखिल होते हैं तो कभी माँ अलिफ के बगैर भी लिखा और बोला जाता है, जैसे लीमा से लीमा। कुरान पाक में आपने बहुत बार पढ़ा होगा लीमा, क्यों, वाय। लीमा तज़हबू, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जा रहे हो। फीमा से फीमा, तो अलिफ को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ही अम्मा से अम्मा, जैसे अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से पूछते हैं। अस्माए इस्तिफाम पर लाम यानी लाम के नीचे ज़ेर हरफे जर दाखिल हो जाए तो फिर उसे जुमले के शुरू में लेकर आते हैं। ऐसी सूरत में वो बाद वाले इस्म से मिलकर जुमले को मुकम्मल करता है, जैसे लीमानिल किताब, किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। लीमानिल कलम, ये पेन किसका है। ये सब अस्माए इस्तिफाम है। अच्छा, कम को देखते हैं। कम 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 के दो इस्तेमाल हैं, दो तरह से यूज होता है कम। एक तो इसमें इस्तिफाम के तौर पे आता है, उस वक्त उसके मैनी होते हैं कितना या कितने, हाउ मच, हाउ मच। और दूसरा ये खबर के तौर पे आता है, इसे कम खबरिया कहते हैं, कम खबरिया, यानी कितने ही या बहुत से, मैनी। याद रखिए कम दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक इसमें इस्तिफाम के तौर पे आता है, हाउ मच, कितना या कितने। दूसरा ये खबर के तौर पे आता है, कितने ही या बहुत से, यानी मैनी। कम जब इस्तिफाम के लिए आता है तो उसके बाद वाला इस्म मंसूब यानी उस पे जबर होगी, नाकिरा होगा और वाहिद होगा। जैसे कम कलामन इंदकुम, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। कम किताबन इंदकुम, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। कम दिरहमन इंदकुम, तुम्हारे पास कितने दिरहम हैं। कम सनातन उम्रुका, तेरी उम्र कितने साल है। किसी जुमले में अगर कम के बाद वाला इस्म मंसूब है यानी उस पे जबर है और वाहिद है तो समझ लें कि ये कम इस्तिफामिया है, पूछने के लिए। कम जब खबर के लिए आता है तो उसके बाद वाला इस्म हालत जर में होता है, ये वाहिद भी हो सकता है और जमा भी। जैसे कम अब्दिन अतक़तु, कितने ही गुलाम मैंने आज़ाद किए। कम मिन दनानीर अनफक़तु अलल फ़ुक़रा, बहुत से दीनार मैंने फ़कीरों पे खर्च किए। अगर कम के बाद वाला इस्म मजरूर है यानी उसके नीचे ज़ेर है, खा वो वाहिद हो या जमा, तो ये कम खबरिया है। पीछे हमने पढ़ा था अ या हल, इसका जवाब हम नाम या ला में देंगे। नाम यानी हाँ, यस, और ला नो नहीं। जैसे हल हुआ ज़ाहिबुन, क्या वो जा रहा है, तो सर हिलाकर भी इसका जवाब दे सकते हैं या फिर बोलकर नाम हाँ या ला हाँ या नहीं। अहज़रत अमसी, क्या तुम कल आए थे, फिर नाम हाँ या ला नो में जवाब दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ में हमारी ग्रामर चलती रहेगी। तो यहाँ पे माज़ा हरफ़े इस्तिफ़ाम, क्या कुछ, अजब तुम, जवाब दिया तुमने, फ़ाल तुम के वज़न पे। अजाबा युजीबु इजाबहा बाबे इफ़ाल है, जऊबुन इसका मादा है, ये जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेल माज़ी मारूफ। अल मुरसलीन रसूल की जमा, फ़ा पस आमियत छुप गई।
اچھا ہم وتعالی عما یشرکون پہ تھے، سوری، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، اشرک یشرک اشراک، باب افعال، یہ آیت نمبر 68 ہے۔ آگے 69، واو اور ربک تیرا رب، یعلم وہ جانتا ہے، یعلم علم یعلم باب سمیع یسمع، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، ما جو تو کنو چھپاتے ہیں، اکنا یکنو اکنان باب افعال ہے، اور تو کنو واحد مؤنث غائب، اکنا یکنو اکنان کسی بات کو دل میں چھپانا، جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا او اکننتم فی انفسکم، یا جو تم نے اپنے دلوں میں چھپایا، صدورہم ان کے سینے، یہ مرکب اضافی ہے، صدر کی جمع صدور، ہم ان کے، اب صدور جو ہے صدر کی جمع صدور، تو یہ جمع مکسر ہے، تو کنو اس کا فعل واحد مؤنث لایا گیا ہے، ہم ان کے، واو اور ما جو یعلنون، اعلان یعلن اعلان باب افعال، وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ ریویل کرتے ہیں، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، واو اور ہوا وہ، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، لہو اس کے لیے، الحمد حمد ہے، تعریف ہے، پریز ہے، فی الاولا اولا اول پہلی، فی میں، واو اور الآخرہ آخرت میں، واو اور لہو اس کے لیے، الحکم حکم ہے، فرما روائی ہے، واو اور الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یہ فعل مضارع مجہول، جمع مذکر حاضر، ترجعون، رجع یرجع باب ضرب یضرب، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، قل کہہ دو، ارأیتم پھر کیا، رأیتم تم نے دیکھا، رؤیت کہتے ہیں آنکھوں یا دل سے دیکھنا، ان اگر، جعل بنا دیا، اللہ اللہ نے، علی پر، کم تمہارے، اللیل رات کو، سرمدن دائمی، ہمیشہ کی، الی طرف، تک، یوم القیامتی قیامت کا دن، من کون، یہ پھر حرف استفہام، کون، ہو، الہ معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتی، اب اتا یأتی آنا، اور یا کے ساتھ جو بی لگی ہے، با لگی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لانا، یأتی وہ لائے گا، کم تمہارے پاس، دیا روشنی، کیا پھر حرف استفہام، پس لا نہیں، تسمعون تم سنتے، سمیع یسمع، اور تسمعون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، اب لا لگنے سے یہ فعل مضارع منفی ہو گیا، تم نہیں سنتے، پھر وہی الفاظ ہیں، قل کہہ دو، ارأیتم کبھی تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، ان اگر، جعل بنا دیا، کر دیا، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، النہار دن کو، سرمدن ہمیشہ، دائمی، الی تک، یوم القیامتی قیامت کا دن، من کون پھر حرف استفہام، الہ معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتی لیل کے ساتھ جو بی لگی ہے، اب اس کا مطلب ہوگا لائے، کم تمہارے پاس، لیلن رات کو، تسکنون تم سکون پاتے ہو، ساکن یسکنو باب ناصر ینصرو، اور تسکنون جمع مذکر حاضر، واو نون جمع کے لیے ہو گیا، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، فیہ اس میں، کیا، پس لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، تمہیں نظر آتا، ابصر یبصر ابصار باب افعال ہے، واو اور من سے، رحمتہ اس کی رحمت،
جعلا اس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیلہ رات کو والنہارا اور دن کو لی تاکہ تسکنو تم سکون پاؤ. یہ لام تعلیل ہے. تسکنو نہ تھا، نون کو اس نے گرا دیا، یہ لام کئی، تاکہ تم سکون پاؤ. فی ہی اس میں واؤ اور لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو. یہ تبتغوا نہ تھا، نون کو اس نے گرا دیا، یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف تبتغونا اور لام لگنے سے یہ لام کئی ہے. تاکہ تم تلاش کرو، من سے فضل ہی اس کا فضل، واؤ اور لعل تاکہ کم تم تشکرون تم شکر کرو. تم کے لیے اور واؤ نون جمع کے لیے، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. واؤ اور یوم جس دن ینادی وہ پکارے گا، ہم ان کو، فا پس یقولو وہ کہے گا، این کہاں ہیں، ویئر. تو این حرف استفہام پوچھنے کے لیے. شرکائی میرے شریک، الذین وہ لوگ جو کنتم تھے تم تزعمون گمان کرتے. واؤ اور نزعنا ہم نے نکالا، ہم نے کھینچ نکالا. نزع ینزع با فتح یفتح ہے نزع سے، یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف. نزع الشیء کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا یا باہر نکالنا. من سے کل امہ ہر امت، شہیدن ایک گواہ. فا پس قلنا ہم نے کہا، ہاتو تم لاؤ، یہ اسم فعل ہے امر کا. ہاتو تم سب لاؤ، برنگ، برہانکم اپنی دلیل اپنا ثبوت. فا پس علمو انہوں نے جان لیا، انا بے شک الحق حق، للہ اللہ کے لیے. اب انا حرف مشبہ بالفعل ہے جس نے حق کو حق کر دیا اس میں کہ آخر میں زبر آ گئی. ان الحق حق، للہ اللہ کے لیے. اب اللہ کے نیچے جو زیر ہے ہی کے نیچے، تو لام کی وجہ سے لام حرف جر ہے اور للہ مرکب جاری ہو گیا. واؤ اور ضلع گم ہو جائے گا. ضلع ان اس کا مطلب ہے گم ہو جانا، غائب ہو جانا، ضائع ہو جانا. ضلع گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما جو کانو وہ تھے، یفترون گھڑتے رہتے. افترا باب افعال ہے، افترا باب افتعال ہے. یفترون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. سورۃ القصص آیت نمبر 61، ترجمہ اور تشریح. افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ اور وہ اس کو پانے والا ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہو. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش ہونے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر ہم پہ احسان عظیم کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوالات کیے. اللہ نے فرمایا اس کا جواب تم خود دو. اے انسان تو بتا. دو طرح کے کیریکٹرز ہیں، دو طرح کے کام ہیں جو تمہیں اسائن کیے جا رہے ہیں. کام الگ ہیں تو ان کا انجام بھی الگ ہے. ایک صراط مستقیم کا راہی ہے جو جنت کا باسی ہے، جو جنت میں رہے گا، جنت اس کی ریزیڈنس ہوگی. اور ایک شخص جس کو دنیا میں ہی دے دیا گیا، صرف دنیا کی زندگی کا سامان دیا گیا، پھر وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنے اپنے مقدمات لے کر آئیں گے، ان کی فائل ان کے سامنے ہوگی اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے،
اس کو تو پڑھ، یہ تیرا ریزلٹ کارڈ ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اس کا منصف ہے، تو جج ہے، تو خود ہی جواب دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تھیوری دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کریکٹرز بھی دکھا دیے۔ آگے ہم قارون کی کہانی پڑھیں گے، جس کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دے دیا، لیکن اس کا انجام کیسا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کا مستحق ہو گیا۔ تو جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دنیا بھی اللہ حسین دے اور آخرت بھی بہترین دے، دنیا میں بھی اللہ تمام نعمتیں اس کو دے دے، جیسے ہم نے انبیاء کی کہانیاں پڑھیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بہت کچھ سے نوازا، اللہ نے سب دے ڈالا، اور پھر آخرت میں جنت ہے، بہترین ریزیڈنسی۔ کچھ کہا کہ دنیا میں تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخرت بہترین ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایوب کی کہانی اللہ نے سنائی، حضرت بلال حبشی کو دیکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، دنیا میں بہت مشکلات دیکھیں لیکن آخرت بہترین ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جیسے ان کی دنیا اچھی لیکن آخرت خراب، کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرعون، قارون، حامان، دنیا میں تو سب ملا لیکن آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اور چوتھے وہ بد نصیب ہیں کہ دنیا میں بھی محروم ہیں اور آخرت میں بھی محروم ہوں گے، اور یہ بدترین لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر کیا ہے؟ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھے کون ہیں؟ جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیکج دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ڈیلز دیں، اور ڈیلز ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو خوبصورت پیکج ہے کہ سیکھنا اور سکھانا۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نے سنہری چین میں، اس چین میں شامل ہونا ہے، اس کا حصہ بننا ہے، اس لڑی میں اپنے آپ کو پرونا ہے، تو سیکھنا اور سکھانا اگر ہوگا تو ہم بھی بہترین لوگوں کی چین میں شامل ہو جائیں گے، ان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں، ہماری زندگی کا مقصد سیکھنے اور سکھانے میں صرف ہو جائے، ہم بھی اس حدیث کا مصداق ہو جائیں۔ یاد رکھیے، عربی آسان ترین زبان ہے، اس میں ہر چیز کے رولز ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، اور ایکسیپشنز بہت کم ہیں۔ اتنی تو ہمیں عربی آتی ہو کہ ہم اس کو سکھا سکیں، اور یہ عربی جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیطان اس کے درمیان میں آئے گا، کہا کہ لَأُضِلَّنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ جب انسان قرآن پاک کا خزانہ کھولے گا تو اس کو آ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں سیکھ رہے ہو۔ تو جب بھی قرآن پاک کھولیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنی روح کو پاک کریں، روح کو صاف کریں، شیطان کو بھگا دیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، جیسے ہم جسم کی صفائی کرتے ہیں تو روح کی صفائی کرنا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کیا ہے؟ اب اس کو مزید ہم چمکائیں گے، ہم اللہ کی مدد مانگیں گے، اللہ کی توفیق مانگیں گے کہ اللہ اس راہ میں، اللہ تو ہماری مدد کر، اللہ ہمیں تو صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ تو روز ہم نے جنگ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو کیریکٹرز بتا دیے کہ ایک وہ جو آخرت کا راہی ہے،
جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا، اور بہترین وعدہ کیا ہے کہ جنت مل جائے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، ہمیشہ کی راحت مل جائے، امن چین سکون مل جائے، بہترین ہمسائیگی مل جائے، بہترین سینریز مل جائیں، کھانے کو بہترین مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین وعدہ یعنی جنت کا وعدہ ہم نے کیا۔ دونوں نے میری بارگاہ میں آنا ہے، دونوں نے میری بارگاہ میں آ کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، تو پوچھے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم زوم رکھتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ شیاطین، وہ بت، وہ انسان، اور انسانوں کی کئی شکلیں ہیں، وہ اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داروں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوی شوہر کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ کہاں ہیں جن کے لیے تم نے میرے دین کو چھوڑ دیا، میرے کاموں کو چھوڑ دیا، میری اطاعت کو چھوڑ دیا، اب وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارا منظر، ساری سینری ہمارے سامنے کر دی۔ تو قرآن پاک کو ڈوب کے پڑھیں کہ یہ وقت آئے گا لا ریب فی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی عدالت لگے گی اور مجرم حاضر ہوں گے اور ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ کہاں ہیں اب جن کو تم سمجھتے تھے کہ تمہیں بچا لیں گے، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیا تم نے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا یا عذاب جاریہ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت موقعوں پہ ہم سب کا وائوہ کرنا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا انجام بتا دیا، آپ نے ہم پر احسان عظیم کیا کہ ایک ایک پل ہمیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ کل دنیا کے سائنٹسٹ، سائنسدان اتنی ریسرچ ہمیں نہیں بتا سکتی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی کہ دیکھو ابھی تم تہے خاک ہوگے، تمہارے اپنے تم پہ مٹی ڈال کے چل رہے ہوں گے، 40 قدم وہ چل کے نہیں گئے ہوں گے کہ وائوہ شروع ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین ما دینوں کا دین کیا ہے۔ تو اگر واقعی رب کو رب مانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، دین کو زندگی میں شامل کیا ہوگا، امپلیمنٹ کیا ہوگا، تو رواں رواں بول اٹھے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں سے ہٹ کے زندگی گزاری ہوگی، لائف سٹائل الگ سے ہوگا، تو انسان کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور کہا اس کے بعد ایک زندگی، وہ زندگی برزخ کی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت ہوگی۔ اے انسان تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور تیری کیفیت ایسے ہوگی جیسے بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ صحیح طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی اے انسان تیری حالت ہوگی۔ اور اللہ پوچھیں گے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے انسان میں نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، تجھے عقل کی، تجھے دیکھنے کی، تجھے سوچنے کی صلاحیتوں سے آراستہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ٹیسٹ تھیں، تو بتاؤ اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی۔ پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کا وقت اے انسان تو نے کس طریقے سے بسر کیا، وہ توانائی کا وہ قوی وقت تھا، اپنی صلاحیتوں کو کن کاموں میں صرف کیا۔ اور پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا۔ اور پھر علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم تم نے کتنا حاصل کیا اور اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا۔ تو یاد رکھیے کہ حکمت پلس علم اور ہے، تعلیم اور چیز ہے۔ علم اور حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ علم اور حکمت ایسی چیز ہے جو ایک بصیرت پیدا کرتی ہے، ایک ٹارچ دیتی ہے، رب کی پہچان دیتی ہے، اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، اصل تک پہنچنے کی ایبیلٹی دیتی ہے،
تعلیم کا اصل کیا ہونا چاہیے؟ اصل ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہو اور حکمت ہو۔ تو ہر چیز میں حکمت اور علم دیکھا جائے گا۔ دلوں کا سردار دل ہے، دل بولے تو دل سنتا ہے، روح بولے تو روح سنتی ہے، دماغ بولے تو دماغ سنتا ہے، اور زبان بولے تو کان سنتا ہے۔ حکمت اور علم نظر آتا ہے۔ جس شعبے کا اللہ تعالیٰ سربراہ بنائے، اللہ فضیلت دیں، تو اس کا ریزلٹ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ حکمت اور علم ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ قرآن پاک سے تلاش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے حکیم حضرت لقمان کی کہانی سنائی کہ بہت بڑی نعمت سے ان کو نوازا کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یہ ہم محسنوں کو دیتے ہیں۔ محسن کون ہے؟ جو سخی ہے، جس میں تواضع ہے، جس میں درگزر ہے، جس میں نرمی ہے، جس میں حلم ہے، جس میں صبر ہے، جس میں شکر ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے محسن آراستہ ہوتا ہے۔ حکمت اور علم کا خزانہ محسنین کے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو محسنین میں سے بنا دے۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے، مہلت ہے۔ آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ اس کے ایک ایک لفظ کو ہماری زندگی میں شامل کر دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو اللہ کرے کہ سرخرو ہو کر جائے۔ تو اللہ نے سب بتا دیا کہ یاد رکھو میری عدالت میں تمہاری حاضری ہوگی اور تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ کہیں گے جو عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو جاہل عوام کہے گی کہ ہمارے لیڈرز نے ہمیں گمراہ کیا۔ اغویناہم کما غوینا، تو ان کے لیڈرز جن کے وہ فالوورز تھے وہ جواب میں کہیں گے ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے، ہم نے ان پہ جبر نہیں کیا، تبرأنا الیک، ہم ان سے الگ ہیں تیرے سامنے، تیرے حضور براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، یہ اپنی خواہشات کے پرستار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ تو شیطان بھی کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا اے لوگو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں صرف وسوسے ڈالتا تھا، میں تمہیں انوائٹ کرتا تھا، میں تمہاری برائیوں کو خوشنما بن کر تمہیں دکھاتا تھا، خوشنما بنا کر تمہیں دکھاتا تھا، تمہیں یہ راستہ اچھا لگتا تھا، تم حزب الشیطان میں شامل ہو گئے، تم اس راستے کے راہی بن گئے، فاستجبتم لی، تم اسی راستے پہ چل پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ فالوورز تھے تو یہ ان پہ اپنی غلطیوں کو ڈالیں گے اور وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا کہ اپنے لیڈرز، اپنے شریک، اپنے بت بلاؤ، فَدَعَوْهُمْ، وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، کوئی رسپانس نہیں ہوگا، وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر پوچھے گا، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تمہارے پاس یہ ٹیچرز آئے، تم نے کیا رسپانس دیا؟ کیا تمہارا رسپونڈ تھا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے کس حد تک ان کی بات سنی، کس حد تک عمل کیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان پر یہ ساری خبریں گم ہو جائیں گی اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اب کوئی جواب نہیں سوجھے گا، سب نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف خسر پسر کی آواز ہوگی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول سکے۔ تو امتحان کے دن کا نقشہ اللہ نے کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اللہ نے کہا مایوس نہیں ہو، ابھی وقت ہے۔ آج جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ، وہی توقع کر سکتا ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ کامیاب ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے، وہ مختار کل ہے۔ وہ یختار، اور وہ اختیار کرتا ہے، وہ چوز کرتا ہے، وہ چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، کسی انسان کے بس میں اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہتے اور اختیار میرے ہاتھ میں ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے دوسری پر فضیلت دی، کسی کو حسین بنایا، کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو ذہین زیادہ بنا دیا، کسی کو مال سے نواز دیا، تو یہ کسب و عمل کا نتیجہ نہیں، یہ انتخاب اور اختیار خداوندی کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ اللہ نے اوپر کے آسمان کو زیادہ فضیلت والا بنا دیا، جنت الفردوس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دیا، اللہ نے خاص فرشتوں کو اور حضرت جبرائیل کو زیادہ فضیلت دے دی، انبیاء میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت دی۔ اللہ نے مقام میں، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مکہ کو چن لیا، مکۃ المکرمہ کو چن لیا، اس کو مبارک بنا لیا، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے اس کو فضیلت دے دی، راتوں میں لیلۃ القدر کو دے دی، مہینوں میں شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے اس کو فضیلت دے دی، اللہ نے لیال عشر، آخر 10 راتوں کو اللہ نے فضیلت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو فرمایا کہ کسی انسان کے بس میں اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور بلند ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اختیار میں ہے تو اسی سے استخارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب سب سے بہتر ہے۔ خیر مانگنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، تو استخارے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی اور فرمایا کہ آپ استخارہ ایسے سکھاتے جیسا کہ نماز کو سکھاتے۔ تو نیک کام میں بھی استخارہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا تو فرمانے لگی میں استخارہ کروں گی، اور پھر اس کے بعد عرش پہ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہر کام میں اللہ سے استخارہ کرنا ہے، خیر مانگنا ہے، خیر طلب کرنا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کیوں اللہ سے مانگیں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اس کے لیے دنیا میں بھی حمد ہے اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ قل کہہ دو، اَرَأَيْتُمْ، کیا غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک رات بنا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون معبود ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لائے گا، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قل کہہ دو، اے نبی بتا دو، ارأیتم، کیا کبھی تم نے غور کیا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، اگر اللہ تم پر دن قیامت تک ہمیشہ دن کو بنا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے، تسکنون فیہ، کہ جس میں تم آرام کر سکو، سکون پاؤ،
अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? अल्लाह ने फरमाया कि इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये रात और दिन का आना जाना ये अकल वालों के लिए निशानियां हैं। मौसम बदलते हैं, रात दिन बदलते हैं, और अल्लाह का सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है कि कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ उसके यहाँ अंदाजे से है। अल्लाह ने हम सबको बार बार दावत दी कि ये ज़िंदगी का साइकिल देखो, ये रात और दिन का साइकिल देखो, और दिन को नेमतों से, खुशियों से, हुस्न से ताबीर किया, और रात को तारीकी से, अंधेरे से, गमों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से अल्लाह ताला ने इसको हमें दिखाया कि देखो जैसे रात और दिन का साइकिल है तो ए इंसान ऐसे ही नेमतों का और दुखों का साइकिल है, सेहत और बीमारी का साइकिल है, जिंदगी और मौत का साइकिल है। तो ये तमाम चीजें क्या हैं ए इंसान, तेरे लिए निशानियां हैं। तो हक को पहचानने के लिए तमाम फैकल्टीज इस्तेमाल करो और देखो कि ये कवानीन कुदरत हमारे फ़ायदे के लिए हैं। जैसे ये कवानीन कुदरत हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ऐसे ही जो शरीयत के रूल्स हैं, कवानीन शरीयत, ये भी हमारे फ़ायदे और सुकून के लिए हैं कि इस दुनिया में भी सुकून पाओगे और आखिरत में जन्नत मिलेगी। वमिन रहमतिही, और ये उसी की रहमत है, जअल लकुमुल लैला वन नहार, के उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया, लितस्कुनू फीही, ताकि इस रात में तुम आराम करो। तो अल्लाह ने बता दिया ये रात आराम करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए है। वलितब्तगू मिन फदलिही, और दिन को तुम उसका फजल तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद तुम शुक्र करो, ताकि तुम शुक्र करो। तो दुआओं में क्या है? शुक्र है कि सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। ऐसे ही खाने के बाद, पीने के बाद, कोई भी काम मुकम्मल करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। व यौम युनादिहिम, और जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा, फयक़ूलु, फिर पूछेगा, अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कहाँ है मेरे शरीक जिनका तुम गुमान करते थे। तो अल्लाह बार बार एक चीज हमें बताते हैं कि ए इंसान, तुझ में निस्यान है, तू भूल जाता है, तो फिर जिंदगी में आता है, और जिंदगी ये दुनिया एक नशा है जिसमें तुम डूब जाते हो। आओ कुरान पाक की तरफ, तुम कुरान पाक की तरफ आओगे तो कुरान पाक तुम्हें दुनिया की तरफ लाएगा कि दुनिया से कैसे डील करना है, तिजारत कैसे करनी है, मुआशरत कैसे करनी है, मईशत कैसे कमानी है, इबादत कैसे करनी है, मुआमलात कैसे होंगे, एक दूसरे से मुलाकात करोगे तो कैसे होगी, एक दूसरे से प्यार करोगे तो कैसे करोगे। हुकूक को फराइज अल्लाह ने तकसीम कर दिए, अल्लाह ने बांट दिए, और अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक पढ़ो, मैं तुम्हें बताऊं माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, शोहर का हक क्या है, औलाद का हक क्या है, वालिदैन का हक क्या है, दोस्तों का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है। इवन के कुरान पाक ने हमारी तरबियत इस तरीके से की कि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबि बिल जंब, अगर थोड़ी सी भी हमसायगी हो, किसी ट्रेन में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो, किसी महफिल में बैठे हो, तो अपने साथ वाले पड़ोसी को तंग नहीं करना। तो एक एक चीज की वजाहत कर दी। अगर किसी मजलिस में हो तो क्या करो, तफस्सहू फिल मजालिस, फराखियां पैदा किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ए इंसान आसानियां पैदा किया कर, तंगी ना किया कर, खुशखबरियां दिया कर, नफरतें मत बांटा कर। तो एक एक चीज बता दी गई कि ए इंसान, तूने इस मुआशरे में रहकर तूने अपनी मुआशरत कैसे करनी है। तो अल्लाह ने बार बार हमें जगाया, हमें वार्न किया और कहा ये देखो, ये तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सामने कर दिया गया, जितना अच्छा करके आओगे तो उतना अच्छा अंजाम तुम्हें, अपना अंजाम पाओगे, उतना अच्छा अंजाम होगा। वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम हर उम्मत में से एक गवाह को निकालेंगे। फ़कुलना, फिर हम कहेंगे, हातू बुरहानकुम, अपनी दलील लेकर आओ। तो रसूल गवाह बनकर आएंगे। तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि देखो शिर्क की कोई दलील लाओ। फ़आलिमू, तो मुशरिक जान लेंगे,
ان الحق للہ کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ رسولوں نے، انبیاء نے، یہ ہمارے ٹیچرز نے تو ہمیں توحید کی دعوت دی تھی کہ اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے عبد بن جاؤ، اس کی ورشپ کرو، اس کے سلیو بن جاؤ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے سارے جھوٹ ان سے گم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جھوٹ تھے، وہ سراب تھے، وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ لمحے اپنا کلام بولنے میں اللہ تعالیٰ نے صرف کرا دیے۔ ہم اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے یہ لمحے گزار نہیں سکتے تھے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کوشش کا پھل دیا کہ ہماری زبان سے یہ قرآن پاک کے کلمات بلوا دیے۔ اللہ تعالیٰ یہ تیری مدد، تیری توفیق سے ہوا۔ اللہ شکر کے خزانے اللہ ہم تیری بارگاہ میں بھیجتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو شاکرات میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک بولنے والا، بلوانے والا، سننے والا، سنوانے والا، اس پہ عمل کرنے والا، عمل کروانے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو سعداء کی لسٹ میں شامل کر دے، اہل القرآن کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اللہ جب تیری بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تیرے ہوں، تیری فیملی کے ممبرز ہوں، تیرے عرش کے سائے میں ہوں، اللہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے والے ہوں۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتی ہیں۔ اللہ ہم تیرے در کی فقیرنیاں ہیں۔ اللہ ہمیں تو نواز دے، اللہ رحمتوں کی گٹھڑیاں کھول دے، دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ ہمارا مقدر بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، امت مسلمہ کا، اور اللہ دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، حسد، کینے، جلن سے، بغض سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھ کے لمحوں سے، اللہ غمگین آنسوؤں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ ہر فیصلہ تیرے کلمہ ایک کن کا محتاج ہے۔ اللہ کن کہہ کر اس وبا کو ختم کر دے، اور اللہ ہم سب کو مسلمات، مومنات، قانتات، عابدات، شاکرات بندیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔